دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ اپنے چینل دستک وید افتخار مرزا کے ساتھ اٹھوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ 19 اپریل پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ترین دن ہے۔ کیوں؟ اس ویلاگ میں ذکر کرتا ہوں۔ اور عمران خان نیازی کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملی ہے یا کچھ اور، تو اس کا بھی میں آج کے اس ویلاگ میں ذکر کروں گا۔ تو 19 اپریل پاکستان کی تاریخ میں اہم اس لیے ہے کہ اس دن صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ، دونوں ایوانوں سے منظور شدہ ایک ترمیم، 18ویں ترمیم، اس کے اوپر دستخط کیے تھے۔ دستخط کرنے کے بعد یہ فوری طور پر یہ نافذ العمل ہو گئی تھی پورے پاکستان کے اندر۔ تو اس کی ہائی لائٹس جو ہے نا میں اس ویلاگ میں ذکر کروں گا اور انتہائی اہم ہے۔ باقی ڈیٹیل میں کوشش کروں گا کہ نہ جاؤں۔ اور یہ پاکستان کا ایک تو سرکاری ڈاکومنٹ 1973 کا آئین تھا، جو کہ مشترکہ طور پر یونینیمسلی جو ہے نا یہ منظور ہوا تھا، اور بہت بڑی کاوش تھی پاکستان پیپل پارٹی کی۔ دوسری 18ویں ترمیم جو ہے نا یہ سرکاری ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی جو ہے نا آئینی تاریخ کے اندر، یہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے اور ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ غیر سرکاری ڈاکومنٹ جو تیسرا ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے۔ اور چارٹر آف ڈیموکریسی بھی جو ہے نا یہ 18ویں ترمیم کی جو ہے نا یہ بنیاد بنا، یہ اساس تھی چارٹر آف ڈیموکریسی 18ویں ترمیم کا۔ تو یہ بھی جو ہے نا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس بلڈ کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی بنا، جس کو بعد میں مشرف نے یا جناب جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کو جب یہ لانچ کیا گیا تو اس کو NRO کا نام دیا گیا۔ حالانکہ عمران خان نیازی بھی اس کا جو ہے نا سگنیٹری تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا۔ خیر یہ اس وقت موضوع نہیں۔ تو 18ویں ترمیم جو بنیادی طور پر یہ منظور ہوئی، اس کے اندر تقریباً 102 ترامیم تھی، جو کہ پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر ڈیبیٹ کے بعد انہوں نے منظور کی۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ کے اندر تھی انہوں نے اس کی منظوری دی۔ تو منظوری جب دونوں ایوانوں سے ہوئی، صدر نے دستخط کر دیے، یہ نافذ العمل ہو گیا۔ اور اس 102 امینڈمنٹس کے اندر جو تھی، تو جو امینڈمنٹ جو ہوئی ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا کافی جو ہے نا آئین کی پروویژنس کو جو ہے نا یہ امینڈ کیا گیا، اور یا سبسٹیٹیوٹ کیا گیا، ڈیلیٹ کیا گیا، یا اس کے اندر جو ہے نا یہ ایڈ کیا گیا۔ تو سب سے جو ہے نا یہ اہم اس کے اندر جو ہے نا یہ آپ لگا لیں، ویسے تو ساری ترمیم اس کے اندر جو ہے نا یہ ایک سے بڑھ کر ایک اہم ہے۔ تو سب سے جو اہم ہے، سب سے یعنی کہ ہسٹری کے اندر میں پچھلی یعنی کہ جیسے ترامیم ہوئی ہیں تو اسی ترتیب سے میں جانے کی کوشش کروں گا۔ تو ضیاء الحق مردود نے جس نے آئین کا وائلیشن کیا، پاکستان کے آئین کو جو ہے نا یہ معطل کر دیا، حالانکہ آئین کے اندر آرٹیکل 6 بھی تھا، تو ضیاء الحق نے اپنا نام جو ہے نا یہ آئین کے اندر ڈالا، کیونکہ ظاہر ہے کہ تاریخ نے تو ضیاء الحق کو زندہ نہیں رکھنا تھا۔ تو ضیاء الحق کو جو ہے نا وہ دفن بھی کیا گیا فیصل مسجد کے اندر، تاکہ وہاں پر لوگوں کو آنا جانا رہے، مگر کوئی بھی نہیں ادھر آتا۔ ان شکن کے صاحب کی قبر پر کون جائے گا، جبکہ بھٹو ویرانے میں پڑا ہوا ہے، تو مگر وہاں پر بھی پورا سال جو ہے نا یہ میلہ لگا رہتا ہے۔ تو ضیاء الحق نے یہ نام اپنا ڈالا آئین کے اندر، یہ نام ڈیلیٹ کیا گیا 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ ضیاء الحق نے جو ہے نا یہ 58B2 جو ہے نا انٹروڈیوس کروائی، جس نے 4 وزراء اعظم کی جو ہے نا حکومتیں ختم کی، 2 دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی، 2 دفعہ میاں نواز شریف صاحب کی۔ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے نا بحال ہوگی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت بحال نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس پارٹی کے ساتھ تعلق تھا جو آئین کی خالق تھی، جو اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیتی تھی، جو عوام کے لیے سوچتی تھی، جو ایک پاکستان بننے کے بعد پہلی جو ہے نا یہ پولیٹیکل پارٹی تھی جو ایک مینیفیسٹو پر بنی، جبکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا آمدیت کی گود میں پلنے والے، ان کی پولیٹیکل ہیچری میں پلنے والے ایک انسان تھے، ایک رہنما کے طور پر ان کو انٹروڈیوس کیا گیا، اس لیے جو ہے نا وہ دوسرا ان کا ڈومیسائل بھی پنجاب کا تھا، تو اس لیے ان کی دونوں دفعہ حکومت جو ہے نا یہ بحال کی گئی۔ خیر میاں نواز شریف صاحب نے بھی 58B2 جو ہے نا وہ ختم کی اپنے دوسرے دور کے اندر غالباً، تو مشرف نے اس کو جو ہے نا یہ دوبارہ 17ویں ترمیم کے اندر 17ویں ترمیم انٹروڈیوس کروا کر، تو اس کو جو ہے نا یہ LFO یا آپ بولیں تو اس کو دوبارہ جو ہے نا یہ آئین کے اندر جو ہے نا یہ داخل کر دیا گیا۔
تو مشرف گیا تو جو ہے نا اپنے انلیگل جو ہے نا اس نے کو کیا تھا اس کو کور لینے کے لیے، مگر عدالتیں ہمیشہ آمریت کی جو ہے نا یہ آمریت کو تحفظ دیتی رہی ہیں، ان کا اعلی کار بنتی رہی ہیں۔ انہوں نے مشرف کو آئین کی ترمیم کرنے کا بھی اختیار دے دیا، حالانکہ مشرف نے مانگا ہی نہیں تھا وہ۔ اور اس کے علاوہ ایل ایف او جو ہے نا مشرف نے لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے نا یہ بھی مشرف نے انٹروڈیوس کروایا، تو اس کو جو ہے نا وہ ریپیل کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے اندر۔ پاکستان کے اندر جو ضیاء الحق کے دور سے تھا، یعنی کہ سیمی پریزیڈنشل سسٹم، حالانکہ وہ پریزیڈنٹ زیادہ پاورفل تھا 58B2 کی وجہ سے، وہ سازشوں کا ہمیشہ جو ہے نا یہ گڑھ بنا ہوتا تھا۔ تو 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے نا اس کو جو ہے نا پریزیڈنشل پاور جو ہے نا یہ منتقل کی گئیں پارلیمنٹ کو، 58B2 جو ہے نا یہ ختم کیا گیا، یہ پاور لے کر پارلیمنٹ کو دی گئی۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ ادھر بیٹھا ہوا تھا اور حکومت بھی پیپلز پارٹی کی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت کو پریزیڈنٹ سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اسد علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، تو وہ اگر نہ بھی کرتے یہ 58B2 ختم تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو۔ مگر پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے نا یہ مستقبل کے لیے سوچتی ہے، اپنے لیے نہیں، آنے والوں کے لیے بھی سوچتی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ پاور جو ہے نا یہ ٹرانسفر کر دی پارلیمنٹ کو۔ پھر اس کے علاوہ اگلی جو ہے نا وہ اہم ترمیم تو وہ صوبائی خود مختاری کی تھی، تو ڈیولیوشن اینڈ امپاورمنٹ آف دی پروونسز، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، اور صوبوں کو جو ہے نا قدرتی وسائل اور ان کے استعمال، ان کی مینجمنٹ کا جو ہے نا یہ اختیار دیا، اور باقی اور بھی جو ہے نا وہ صوبوں کے آگے آتے ہیں، قانون سازی جو پروونشل ڈومین کے اندر جو آتے ہیں وہ بھی انہوں نے صوبوں کو اختیار دیا ایک، تو جس کے جو ہے نا یہ ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر۔ سندھ کا صوبہ جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے نا سب سے جو ہے نا اس وقت ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو ہے نا یہ ٹاپ پر ہے، دنیا کا مقابلہ یہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر میں اپنا بھی علاق میں کر چکا ہوں۔ اگر کسی کو شک ہے تو NIBCD جا کر دیکھے، جہاں پر مفت دل کا بھی علاج ہوتا ہے، لنگ ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے، کینسر کا علاج ہوتا ہے، زیرو آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پورے پاکستان کے لیے فری ہے، اور تقریباً جو ہے نا یہ 52% کے قریب صوبہ سندھ کے علاوہ دیگر علاقوں سے لوگ، پاکستان کے دیگر خطوں سے لوگ آ کر علاج مفت میں کرواتے ہیں۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی جیسا کہ میں نے بولا کہ اپنے لیے نہیں سوچتی، مستقبل کے لیے، تو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی جو ہے نا یہ اس کے اوپر پابندی لگائی تھی مشرف نے 17ویں ترمیم کے ذریعے، اس کو ختم کیا۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کا اس کے اندر ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، محترمہ بینظیر بھٹو حیات نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی کا کوئی بھی وزیر اعظم بنتا تو اس نے جو ہے نا نئے سرے سے بننا تھا، پہلی بار بننا تھا۔ تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ ترمیم ختم نہ بھی کرتی تو کیا فرق پڑتا اس کو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے مستقبل کے لیے سوچا، میاں نواز شریف صاحب کی راہ کھولی، کیونکہ اس وقت وہی وزیر اعظم بچے تھے جو 2 دفعہ وزیر اعظم بن چکے تھے، اور ان کو تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے ان کی راہ ہموار کی پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ یہ نون لیگ کو آسان ماننا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کا، مگر یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیسے احسان دیا، کالا کوٹ پہن کر یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو ہے نا وہ چلے گئے، اور جو پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے اندر جو 62 63 ختم کرنی تھی وہ ختم نہیں جو ہے نا وہ نون لیگ نے کی، تو جوڈیشل جو ہے نا ریفارمز وہ بھی نہیں ختم کی، اور یوسف رضا گیلانی بھی گئے 62 63 کی وجہ سے، اور میاں نواز شریف صاحب بھی گئے، ان کو خود بھی بھگتنا پڑا، اور آج جو عدلیہ جو کرتوت گھول رہی ہے یہ بھی میاں نواز شریف کا بویا ہوا ہی پودا ہے۔ اگر اس وقت یہ مان جاتے تو ہو سکتا ہے کہ آج یہ دن پاکستان کو نہ دیکھنے پڑتے۔ تو خیر، ایک اس کے علاوہ جو ہے نا امینڈمنٹ کی، اس نے کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا، اور وزیر اعظم کو اس کا چیئرمین بنایا، اور ان کیمرا سیشن 90 ڈیز ہر 90 دن کے اندر اندر جو ہے نا اس کی جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ میٹنگ ہونا جو ہے نا یہ قرار دیا گیا۔ آپ کو کتنی کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ وزیر اعظم کا ثواب ہے، مگر یہ کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ امینڈمنٹ ہے۔ پھر NFC ایوارڈ کو جو ہے نا یہ انہوں نے ریکانسٹیٹیوٹ کیا، صوبوں کو جو ہے نا یہ NFC ایوارڈ کے اندر اچھا خاصا حصہ ملنے لگا، کیونکہ نیشنل ریسورسز جو وہاں سے استعمال ہوتے تھے، ٹیکس کلیکشن جو صوبوں سے ہوتی تھی، تو صوبوں کو اسی حساب سے وہ حصہ ملتا تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وائزلی سندھ کے اندر اس کو استعمال کیا۔ سندھ کا انفراسٹرکچر جا کر دیکھ لیں،
سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ جا کر دیکھ لیں، میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا. پیپلز پارٹی کے خلاف نیگیٹو کمپین ہے. پیپلز پارٹی اپنے کیے ہوئے کام کو پروموٹ کرنے کے اندر جو ہے نا یہ بری طرح ناکام ہے. تو یہ ناکامی کا میں بھی اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس میرا بھی تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور کوئی انفارمیشن لینی ہوتی ہے تو ہمیں انفارمیشن لینے کے لیے جو ہے نا یہ بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے اندر ہی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کا بھی انہوں نے قیام کیا. پارلیمنٹری کمیشن جو ہے نا یہ ججوں کی تقرری کرے گا، تو ججوں کی تقرری اور ججوں کے جواب دینے کا، ان کو ڈسمس کرنے کا بھی اختیار جو ہے نا یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس تھا. افتخار چودھری نے اس کے اندر ڈچ ڈالی اور 19ویں ترمیم کرنی پڑی، کیونکہ انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ میں 18ویں ترمیم پوری کو موڑا دوں گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ریسٹور کرنا تھا کانسٹیٹیوشن، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے 19ویں ترمیم کے اوپر جو ہے نا یہ ایگری ہوگی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت جوڈیشری کے ساتھ کھڑے تھے افتخار چودھری کے ساتھ، اور سازشیں کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف. جبکہ COD کے انہوں نے اندر یہ جو ہے نا انہوں نے یہ دستخط کر کے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے نا استعمال نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف. خیر یہ قصہ پرانا ہو چکا. تو جو چیف الیکشن کمیشن کا تقرر پہلے حکومت کرتی تھی، اب جو ہے نا حکومت کو یہ پابند کیا گیا کہ قائد ایوان جو ہے نا یہ قاضی حزب اختلاف سے مشاورت کر کے چیف الیکشن کمیشن کا تقرر کرے گا، اور ساتھ ساتھ نیب کے چیئرمین کا تقرر بھی جو ہے نا وہ کرے گا. اپوزیشن کی مشاورت کے ساتھ یہ ہوگا، حکومت کرے گی. تو اگر اس کے اندر وہ مشاورت ان کی مکمل نہیں ہوتی، ایگری نہیں ہوتے، کنسنسس بلڈ نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار ایک ڈفرینٹ ہے. تو نیب کے اندر بھی جو ہے نا یہ میسج ترمیم کرنی تھی، بلکہ اس کو ختم کرنا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے اس کو ختم نہیں کرنے دیا گیا. پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ہے نا پہلی بار جو ہے نا وہ چیئرمین جو ہے نا وہ چیئرمین شپ جو ہے نا یہ اپوزیشن کو دی گئی. تو یہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس کا طریقہ تھا گورنمنٹ کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی نے اپنی حکومت سے ہی شروع کیا کہ ہماری حکومت کا جو ہے نا یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا شروع کیا جائے اپوزیشن کو یہ عہدہ دے کر. پھر اس کے علاوہ جو آپ کے یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر صوبہ سرحد تھا، اب بھی ہے. تو NWFP بھی اس کو بولتے تھے، اس کی اپنی شناخت نہیں تھی. اس کی شناخت دی جو ہے نا اس کو KPK خیبر پختونخوا کے نام سے اس کو شناخت دی پاکستان پیپل پارٹی نے. تو یہ بھی خیبر پختونخوا کے اوپر پاکستان پیپل پارٹی کا بہت بڑا احسان ہے، جس کے اوپر عمران خان نیازی نے تقریباً کوئی 7-8 سال اس نے 8-9 سال خیر اس نے حکومت کی اس کے اوپر، اور اس کا بیڑا کرے کو صوبے کا کر دیا. پھر گلگت بلتستان کی اس نے لیجسلیٹو اسمبلی اس کی بنائی، اور ان کو جو ہے نا یہ ریکاگنیشن دی. اور یہ بھی اس وقت جو ہے نا گلگت بلتستان بھی فیڈرل حکومت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ بھی 18ویں ترمیم کی جو ہے نا یہ دین تھی. اور 16 سال تک کی عمر کی جو ہے نا یہ تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے، بچوں کو تعلیم دینا. تو اس کے اندر بھی سندھ کے اندر جو ہے نا یہ بہت کام ہو رہا ہے. سندھ میں جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس کے اوپر فوکس جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی کافی کر رہی ہے، ان کو جو ہے نا ماہانہ بھی وہ ملتا ہے. تو یہ 18ویں ترمیم کے اوپر جو ہے نا یہ تقریباً اس کے کچھ ہائی لائٹس میں نے ذکر کی ہیں، بڑی ڈیٹیل میں ہیں. اور اگر اس کے اوپر میں نظارہ خیال کروں تو میرا ویلاگ جو ہے نا چند گھنٹوں تک جو ہے نا یہ ایزیلی طویل ہو جائے گا. تو میں اتنی طوالت میں نہیں جانا چاہتا، آپ خود بھی جو ہے نا یہ کچھ سرچ کریں. تو آگے عمران خان نیازی کو لاہور ہائی کورٹ میں نے جو ہے نا وہ کیا ریلیف دیا یا عمران خان نیازی کو پھنسا دیا. عمران خان نیازی ایک بنیادی طور پر ایک ڈرپوک انسان ہے، اور میں اپنے متعدد ویلاگ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں. پچھلے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا عمران خان نیازی نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا بڑی چلاکی سے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی پیشی تھی، تو اس پیشی سے فرار حاصل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپنی درخواست لے کر، حالانکہ اس کے اندر جانا ان کا ضروری نہیں تھا، چلے گئے. انہوں نے بولا کہ عید کی چھٹیوں کے اوپر مجھ پر حملہ ہوگا. طالت نے اعتراض نہیں کیا، حملے کے لفظ پر یہ اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ حملہ کون کرے گا، ریاست کوئی دوسری ملک کا کوئی کہ فوج تو آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہی. تو ریاست تو کارروائی کرتی ہے کسی دشمن کو گرفتار یا کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے، عدالتی حکم ہوتا ہے. ریاست تو اس وقت آپ کے خلاف ہے نہیں ہے، عدالتی حکم جن کے عدالتوں کے اندر سے آپ مفرور ہیں، تو اگر عدالت کوئی آرڈر کرتی ہے کہ آپ کو جا کر گرفتار کیا جائے کرے تو یہ کارروائی ہوتی ہے، یہ حملہ نہیں ہوتا. مگر کمال ہے ہمارے ججوں کے اوپر جو ادھر بیٹھے ہیں، عمران خان جو کہتا ہے وہ مان لیتے ہیں.
تو انہوں نے جناب تھوڑا سا اس کو بلینکٹ کور دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان نیازی کو ہراساں نہ کیا جائے. تو یہ ایک بڑی یعنی کہ عمران خان نیازی کو بھی کاکا چکا دیا اور ساتھ گورنمنٹ کو بھی یہ پابند نہیں کی کہ گرفتاری سے روکا نہیں ہے. قانونی گرفتاری جو ہے نا یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی. تو اگر کوئی عمران خان نیازی کی گرفتاری ہوتی ہے تو قانون رکاوٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی یعنی کہ عدالت کوئی پوچھ نہیں سکتی کسی کو بھی. مگر عمران خان نیازی بہت ہی فنکار شخص ہے. تو اس نے اپنے گھر کے باہر جو ہے نا یہ عید کی چھٹیوں کے اندر جو ہے نا 3-4 دن جو چھٹیاں ہوں گی تو گھر کے باہر جو ہے نا یہ فنی گالا لگایا ہے تو تاکہ ادھر جو ہے نا مجمع رہے اور لوگوں کا آمد و رفت رہے. پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا وومن شیلڈ بنا کر رکھنا چاہتا ہے وہ. تو اتنا خرچہ جو عمران خان نیازی کر رہا ہے جب سے یہ زمان پارک کے اندر قید ہے، خود ساختہ یہ قیدی بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ خرچہ عمران خان نیازی کا کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت کو کھوج لگانی چاہیے. انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو جو فائنینشیل انویسٹیگیشن کرتی ہیں ان کو کھوج لگانی چاہیے. کیا کوئی بیرون ملک سے کوئی قوت جو پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتی ہے وہ تو عمران خان نیازی کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہی؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو آپ کے لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.